بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکیزہ ٹی وی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں۔ ناظرین، 20 برسوں کی جنگ کے بعد امریکی فوج کا افغانستان سے انخلاء ہو گیا ہے۔ اس جنگ کی سب کو بہت ہی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی ہے۔ یہ قیمت نہ صرف مالی صورت میں چکائی گئی ہے بلکہ قیمتی انسانی جانوں کا بھی ضیاع ہوا۔ آئیے اس جنگ سے متعلق چند اہم اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، طالبان کے خلاف لڑائی امریکا کی سب سے طویل جنگ تھی۔ 2001 کے بعد سے اس لڑائی نے تقریباً 71,000 شہریوں کی جانیں لی ہیں۔ تقریباً 66,000 سے 69,000 کے درمیان افغان فوجی ہلاک ہوئے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ناٹو کی افواج نے 3500 سے زیادہ جانیں گنوائی ہیں۔ 3800 سے زیادہ نجی سیکیورٹی کنٹریکٹرز اس جنگ میں ہلاک ہوئے۔ طالبان اور دیگر باغی فوجوں نے اپنے 84,000 افراد گنوائے ہیں۔ کم از کم 27 لاکھ افراد کو گھر چھوڑ کر پاکستان یا دیگر پڑوسی ممالک کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ مزید 32 لاکھ افراد ملک کے اندر ہی در بدر ہو گئے۔ امریکہ نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے 1.43 خرب ڈالر خرچ کیے۔ کل ملا کر اس جنگ کی لاگت 22.6 خرب ڈالر آئی۔ ناظرین، امریکہ اور افغان طالبان کا ایک معاہدہ سامنے آیا ہے جس میں بین الاافغان مذاکرات تمام طالبان قیدیوں کی رہائی سے مشروط کر دیے گئے ہیں۔ افغان طالبان نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ افغان حکومت پر تمام قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے دباؤ ڈالے اور دوسری صورت میں تنبیہ کی ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو بین الافغان مذاکرات شروع نہیں کیے جائیں گے۔ یہ تنبیہ افغان طالبان کی جانب سے ایک ایسے وقت پر جاری کی گئی ہے جب افغان حکومت کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ افغان طالبان کے 600 قیدیوں کو ان پر دائر مقدمات کی نوعیت کی وجہ سے رہا نہیں کیا جا سکتا۔ افغان طالبان کے قطر میں سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے BBC کو بتایا کہ اب تک بیشتر قیدی رہا ہو چکے ہیں اور صرف کم تعداد میں قیدی باقی ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ باقی ماندہ قیدیوں کو بھی جلد از جلد رہا کیا جائے۔ سہیل شاہین کے مطابق قیدیوں کی رہائی میں تاخیر سے بین الافغان مذاکرات شروع کرنے میں بھی تاخیر ہو رہی ہے، اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے قیدیوں کو رہا کیا جائے تاکہ دوسرے مرحلے میں بین الافغان مذاکرات شروع کیے جا سکیں۔ ناظرین، افغان طالبان کے ترجمان نے کہا کہ انہوں نے امریکہ سے بارہا کہا ہے کہ وہ اپنے حصے کی ذمہ داری کو پورا کریں تاکہ تمام قیدیوں کو رہا کیا جا سکے۔ ناظرین، سہیل شاہین نے چند روز پہلے BBC کو بتایا تھا کہ جب تک تمام قیدی رہا نہیں ہو جاتے تب تک بین الافغان مذاکرات شروع نہیں ہو سکتے۔ قطر میں امریکہ اور طالبان کے درمیان طے کیے گئے معاہدے کے تحت افغان حکومت طالبان کے 5,000 قیدی رہا کرے گی اور طالبان افغان حکومت کے تقریباً 1,000 اہلکاروں کو رہا کریں گے۔ ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں سامنے آئی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ افغان حکومت کی حراست میں لگ بھگ 600 ایسے افغان طالبان ہیں جو بڑے جرائم میں ملوث رہے ہیں جنہیں رہا کرنے کو وہ تیار نہیں۔ اس سال مارچ میں افغان صدر اشرف غنی نے کہا تھا کہ 5,000 افغان طالبان کو پے رول پر رہا کیا جائے، اور اسی طرح افغان طالبان نے بھی 1,000 افغان حکومت کے اہلکار جو افغان طالبان کی حراست میں ہیں انہیں رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ بظاہر افغان حکومت اور افغان طالبان کی جانب سے بین الافغان مذاکرات کے لیے کسی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ قطر میں افغان طالبان کے سیاسی دفتر کے اہم رکن شہاب الدین دلاور نے منگل کو افغانستان کی اہم شخصیات سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بات چیت کی تھی جو افغانستان سے باہر مقیم ہیں۔ ان میں پروفیسر، صحافی اور دیگر اعلیٰ شخصیات شامل تھی۔ سہیل شاہین نے بتایا کہ یہ کانفرنس 2.5 گھنٹے تک جاری رہی جس میں افغانستان کی موجودہ صورتحال، امن و امان کے حالات کے علاوہ تعلیم اور سیاسی صورتحال پر بھی بات
چیت ہوئی اور جو ابہام تھے انہیں واضح کرنے میں مدد ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان شخصیات سے اس دوران متعدد سوالات کیے گئے اور ان کی تجاویز کو سنا گیا، اور دونوں جانب سے کہا گیا کہ مستقبل میں بھی اس طرح کی کانفرنسز ہوتی رہیں گی۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ اس ویڈیو کانفرنس میں افغان طالبان کے رہنما نے افغان حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ افغانستان کے اندر اختلافات کو وجہ بنا کر بین الافغان مذاکرات میں غیر ضروری تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، قطر کے شہر دوحہ میں 29 فروری کو جس معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے، اس کے تحت امریکہ 10 مارچ سے اپنے فوجیوں کا انخلاء شروع کرے گا اور افغانستان میں 5 امریکی فوجی اڈے بند کرے گا۔ حکومتی تحویل میں افغان طالبان کے 5000 قیدی رہا کیے جائیں گے اور اسی طرح طالبان کی تحویل میں موجود 1000 افغان شہریوں کو رہا کر دیا جائے گا اور اس دوران بین الافغان مذاکرات شروع کیے جائیں گے۔ یہ سارا عمل 14 ماہ میں مکمل ہوگا۔ اس معاہدے میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین امریکہ سمیت کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور یہ کہ طالبان افغانستان میں موجود القاعدہ اور داعش کی سرگرمیوں کو روکیں گے۔ افغان ذرائع کے مطابق افغان حکومت اگرچہ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے راضی ہے اور اس کے لیے اقدامات کر رہی ہے، لیکن قانونی رکاوٹوں کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے۔ تاہم کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان حکومت چونکہ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات اور معاہدے میں شامل نہیں تھی، اس لیے افغان حکام تاخیر کر رہے ہیں۔ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات 1.5 سال تک جاری رہے اور اس کے لیے متعدد اجلاس منعقد ہوئے، لیکن ان مذاکرات میں افغان حکومت شامل نہیں تھی۔ افغان حکومت کو یہ اعتراض رہا ہے کہ اس کی مرضی اور اس کی شرکت کے بغیر مذاکرات اور پھر معاہدے کیسے ہو سکتے ہیں، لیکن طالبان نہیں چاہتے تھے کہ افغان حکومت ان مذاکرات میں شامل ہو۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ افغان طالبان افغان حکومت کو تسلیم نہیں کرتے اور طالبان کے مطابق افغان حکومت کابل پر قابض انتظامیہ ہے جو امریکہ کی ایما پر افغانستان پر مسلط ہے، اور طالبان خود کو امارات اسلامی افغانستان یعنی افغانستان کی حقیقی حکومت سمجھتے ہیں۔ ناظرین، افغانستان سے امریکہ کے انخلاء کے بعد افغان پالیسیز پر افغان حکومت، طالبان اور امریکہ کے حوالے سے یہ تھی ایک مختصر سی ویڈیو۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے پاکیزہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں۔